الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو عزیزو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جس وقت وجود دیا اور عالم چار مقرر فرمائے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، تو ساری روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر کے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جمع کیا اور جمع کر کے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں روزی پہنچانے والا نہیں؟ کیا میں تمہیں کھلانے والا نہیں ہوں؟ تو وہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح تھی، تمام نبیوں کی روحیں تھی، تمام صحابہ کی روحیں تھی، تمام تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء اللہ کی، تمام نیک اور بد ہر طریقے کی روح موجود تھی، حتیٰ کہ فرعون کی، ابو جہل کی، ابو لہب کی، عتبہ، شیبہ، جتنے بھی اللہ کے بڑے بڑے نافرمان ہیں ان سب کی بھی روح تھی، اور ان سب نے بھی اقرار کیا، تمام نبیوں نے اقرار کیا، تمام صحابہ نے اقرار کیا، تمام تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، سب نے ایک جمع ایک ساتھ اقرار کیا، قالو، کہنے لگے، بلا شہیدنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لیے مبعوث کر دیا، بھیج دیا، اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیج دیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ڈال دیا جس کو اسباب کا پردہ کہتے ہیں، جس کو اسباب کا پردہ کہتے ہیں، یعنی کہ انسان کے سامنے یہ اسباب رکھ دیے کہ اگر تم کھیتی کرو گے تو تمہاری عقل یہ کہے گی کہ بھئی میں کھیتی سے پل رہا ہوں، تمہاری عقل یہ کہے گی کہ میں تجارت سے پل رہا ہوں، تمہاری عقل یہ کہے گی کہ میں ملازمت سے پل رہا ہوں، تمہاری عقل یہ کہے گی کہ میں کاشتکاری سے پل رہا ہوں۔ یہ گویا کہ ہر انسان کے سامنے اس کے کاروبار کے تعلق سے ایک پردہ حائل کر دیا، ایک اسباب حائل کر دیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب سے ہونے کا یقین اپنے دل کے اندر رکھتا ہے یا پھر یہ اپنے وعدے پہ کھرا اترتا ہے، یا پھر یہ اپنے وعدے پہ کھرا اترتا ہے، جو کہ اس نے عالم ارواح میں کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ اسباب صرف اتنا ہے جیسے کہ پانی کی ٹنٹی ہوتی ہے۔ ابھی یہ وضو خانہ آپ نے دیکھا ہے، وضو خانے پہ جو ٹنٹی لگی ہوئی ہے، اس میں اس وقت تک پانی نہیں آئے گا جب تک کہ ٹینک میں پانی نہ ہو۔ اگر ٹینک میں پانی نہیں ہے تو پھر ٹونٹی میں بھی پانی نہیں آئے گا، چاہے آپ اس کا ایک ایک پرزہ کھول کے الگ ڈال دیجئے اور پانی کو تلاش کیجئے، نہیں ملے گا۔ تو جس طریقے سے ٹونٹی کا پانی ٹینک میں سے آ رہا ہے، ویسے ہی بالکل بعین ہی اس ہی طریقے سے اللہ کے خزانوں سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھیتی سے مل رہا ہے، نہیں، کھیتی تو صرف ایک اسباب ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے خزانے سے مل رہا ہے۔ تجارت تو ایک اسباب ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مل رہا ہے۔ ملازمت تو ایک اسباب ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے مل رہا ہے، اور یہ بھی ہم اپنے ذہنوں سے کھرچ کے نکال کے پھینک دے کہ اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج ہو، اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی ہم اپنے دل و دماغ میں سے کھرچ کے پھینک دے کہ اللہ معاذ اللہ کسی کا محتاج ہو اسباب کا۔ سارے اسباب، ساری شکلیں، ساری مخلوق،
چاند سورج ستارے جتنے بھی ہیں سیارے زمین آسمان پانی پودے فرشتے جن انسان جنت جہنم سب کی سب اللہ کی محتاج ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہوں۔ تو رزق کا مالک کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ آیت سورہ صف میں نازل فرمائی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کو حق اور سچ ماننے والوں، اللہ اور اس کے رسول پر جان دینے والوں، اللہ اور اس کے رسول کو سچا ماننے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرو، جہاد کرو۔ جہاد اس وقت تو قتال تھا، جہاد آج اپنے نفس سے جہاد ہے۔ آج کس سے؟ اپنے نفس سے۔ انسان آج نفس کا مارا ہوا ہے، انسان آج نفس کا غلام ہے، انسان آج نفس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم پہ آنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف چلیں، ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائے، اللہ کے حکم پہ آ جائے، تو انشاءاللہ یہ اسباب سے ہونے کا یقین بھی ہمارے دل سے نکل جائے گا۔ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیروں سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے گا۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور غیروں سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے گا، اور جب یہ یقین بن جائے گا تو اللہ کی قسم جس طریقے سے حضرت ایک صحابی ہے انس بن نضر رضی اللہ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں جنگ احد میں خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ جب اللہ پہ یقین آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پوری کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے دل کے اندر، تو میرے عزیز ساتھیوں، جو صحابہ اکرام پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے زندگی گزار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اتنا عطا فرمایا کہ ان کے یہاں رکھنے کے لیے جگہ نہیں بچی تھی۔ مدینہ شہر کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر یوں ہی پڑے ہوئے تھے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ جو صحابہ اکرام پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہے تھے، اس وقت جو ہے اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 5 لاکھ درہم جو ہے زکوٰۃ کے نکل رہے تھے، ایک صحابی 5 لاکھ درہم زکوٰۃ کے نکال رہے تھے۔ کتنی بڑی رقم کے مالک بنا دیا اللہ نے۔ یہ دنیا کا نقشے ہے بھائی، یہ دنیا جو ہے نا، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو جس کے پیچھے ہم لگ کے اللہ کے احکام توڑ رہے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے احکام پورے کیا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ان کو اس قدر عطا فرمائی، اور آخرت کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ تو یہی تقاضا ہمارے سامنے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب بھی اللہ ہے، ہمارا نبی بھی رسول اللہ ہے، ہماری کتاب بھی قرآن ہے، اللہ بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، امت بھی وہی ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ صحابہ اکرام کا ایمان اس قدر بن چکا تھا کہ اگر ان کے ہاتھ پہ ایک پہ سورج اور ایک پہ چاند رکھ دیا جائے تو ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی تھی، اور ہمارے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو ہم اسباب کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا کام بنے گا، حالانکہ وہ کس طریقے سے کام بنواتے تھے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی حالات آئے، وضو کے لیے لوٹا اٹھا لیا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں درد ہے، عقل کہہ رہی ہے کہ بھئی کیا کیا جائے، دوائی لی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کہ پھر نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کو پڑھو، تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے درد ٹھیک کر دیا۔ عقل کہہ رہی ہے کہ کیا کریں؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ دوائی کھائیں، دوائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوائی بھی اللہ کی محتاج ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں تو اپنا ایمان بنانا ہے، ہمیں تو اپنا یقین بنانا ہے، اور یہ یقین تب ہی بنے گا جب کہ ہم اللہ کے راستے میں جا کے یقین بنانے کی محنت کریں گے۔ دیکھیے ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے تعلمنا الایمان قبل ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا، تو پتہ چلا کہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، قرآن سیکھنے کی چیز ہے۔ آج ہمارے حالات دیکھے کہ نہ تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط کہ ہمیں مسجد تک لے کے آ جائے، اور نہ ہی ہم قرآن پڑھنا جانتے۔ اللہ معاف فرمائے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں نے میوات کے اندر بہت سے لوگوں کے نام ساہون دیکھے ہیں۔ یہ قرآن سے غفلت کی نشانی ہے کہ ساہون نام رکھا ہوا ہے۔ ساہون کہتے ہیں اللہ کے نافرمان کو، اللہ کے احکام سے غفلت برتنے والے کو، نمازوں سے غفلت برتنے والے کو۔ ہم عن صلاتہم ساہون، تباہی اور بربادی ہے نماز سے غفلت برتنے والے کے لیے۔ تو ساہون تو نمازوں سے غفلت، عبادت سے غفلت برتنے والے کو کہا گیا ہے۔ تو قرآن سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ نام رکھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹ رکھے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں تو ایمان بھی سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنی ہے، قرآن بھی سیکھنا ہے۔ اس کے لیے بتائے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے کون کون ساتھی جو ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا کے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی محنت کرے گا، اللہ کے احکام کی محنت کرے گا۔ کون ہے وہ ساتھی؟ بتائے بھائی، اپنے اپنے نام پیش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ جو ہے کامل ہو چکا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بھئی اور کوئی نیا دین آ جائے گا ہم اس کو مان لیں گے، اس کو فالو کر لیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو مکمل کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی بھیج چکے ہیں، قرآن کریم کو لکھ کر سیاہی کو سکھا چکے ہیں، سارے کام پورے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، کچھ نہیں آئے گا، سب کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ اب تو بس قیامت آنی ہے یا ہمیں اور آپ کو موت آنی ہے۔ بس اس موت کی تیاری کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ تو اپنے نام پیش کریں۔ پچھلی جو مسجد ہے حبیب بھائی والی، اس میں سے 5-6 ساتھیوں کے نام ہیں۔ 4 ماہ کے 22 دسمبر سے ایک اور مسجد کے کچھ ساتھی ہیں، حبیب بھائی نے بتایا تھا۔ تو یعنی کہ اگر اس مسجد سے بھی 2-4 ساتھی جڑ جائے اور وہاں سے بھی ہو جائے تو اپنی ہی اعتراف کی 3 مسجد کے ساتھی مل کے ایک مکمل جماعت 4 ماہ کی بن جائے گی۔ تو اس کے لیے بتائے ساتھی ارادہ کرے، ارادہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے، نکالے گا اللہ۔ کرے بھائی، کوشش کرے۔ جی 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 کوشش کر لیجیے۔ دیکھو نام لکھانا تو ثواب ہے، نیکی کا کام ہے۔ ارادہ تھا ہمارے پہ، پر تھوڑا سا ہم لیٹ جائیں گے جی، ہمارا نام چلو انشاءاللہ مولوی ایوب۔ ماشاء اللہ، مولانا ایوب صاحب۔ ظہیر بھائی کے لکھو نام انشاءاللہ، ارادہ ہے نا ماسٹر جی؟ کب ہو گیا آپ کی اسکولوں کی چھٹی؟ ہاں جی مولانا ایوب اور ظہیر بھائی، ظہیر، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ۔ اور 8 تاریخ کے جلسہ ہے بھوپال میں۔ اور بتائیں بھائی، دیکھو عزمی ارادہ کرنا ہمارے اختیار میں۔ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک شخص 99 قتل کر کے 100 قتل کر کے توبہ کے ارادے سے چلا تھا، موت آ گئی تو اللہ نے توبہ کے ارادے پہ مغفرت فرما دی، ارادے پہ مغفرت فرما دی۔ ہو سکتا ہے کہ
ماسٹر جی جی ماسٹر انیس صاحب ہیں جی. ڈاکٹر صاحب لکھو ڈاکٹر مبین لکھو جی. محمد شاہد محمد شاہد ہیں جی. ایک اور بتائیں ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں. ڈاکٹر مبین. ڈاکٹر مبین ماشاء اللہ. کوئی نہیں جی کوئی نہیں. ڈاکٹر مبین ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. اپنی مسجد کے جو یہ ساتھی تو ماشاء اللہ سارے نام لکھوا چکے ہیں نا.